थॉमस मैल्थूस की जब भी हम बात करते हैं, मैल्थूस का जब भी जिक्र होता है तो द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ द थियरी ऑफ पॉपुलेशन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जो उसने पॉलिटिकल इकोनॉमी, आप कह लें कि एक तरह से जो उसने मार्केट्स पे और सॉर्ट ऑफ क्लोजर टू मॉडर्न इकोनॉमिक कंसर्न्स जो उसने लिखा है, अक्सर उसका जिक्र भी नहीं होता और लोग जानते भी नहीं इसके बारे में। थियरी ऑफ पॉपुलेशन पे आपने देखा गॉडविन ने और भी बहुत सारे लोगों ने जवाब भी लिखा, कई उसके खिलाफ पैम्फलेट्स वगैरह भी लिखे गए कि तुम तो गरीबों के दुश्मन हो वगैरह वगैरह, काफ़ी उसको लान तान भी की गई। थियरी ऑफ पॉपुलेशन ने, आपको बता चुका हूँ, चार्ल्स डार्विन की थियरी को भी इंस्पायर किया, नॉट नेसेसरली कि वो एग्जैक्टली वही, मगर इट जस्ट गॉट डार्विन थिंकिंग कि खाने का पॉपुलेशन से क्या ताल्लुक है और उसका फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द स्पीशीज़ से क्या ताल्लुक है। तो इट स्टार्टेड हिम ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक। और थियरी ऑफ पॉपुलेशन का आपने देखा कि रिकार्डो की राइटिंग पे भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट रिकार्डो और मैल्थूस की बड़ी दोस्ती भी थी और इख्तलाफ भी था, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप थी और दे डिसएग्रीड ऑन प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट द थियरी ऑफ पॉपुलेशन। और एक तरह आपने ये भी देखा कि रिकार्डो की अपनी थियरी जो है वो कुछ मिलती जुलती है, एग्जैक्टली तो नहीं मगर कुछ मिलती जुलती है बहरहाल with Malthus in the sense कि there is a limit to capital and a limit to accumulation जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि सब कुछ जो है वो लैंडलॉर्ड्स के पास मोनोपोलाइज हो जाएगा एंड सो ऑन, जो कि हमें रिकार्डो में नज़र आता है। मगर आज जो इस एस्पेक्ट को जिस पर मैं बात रखना चाहता हूँ वो है मैल्थूस की थियरी ऑन क्राइसिस and on economic crisis. You could call it the theory of overproduction or you could call it the theory of underconsumption. Either way it's fine. Lack of effective demand कह लें इसको आप, या इसको आप excess supply कह लें, inadequate demand कह लें, दोनों साइड से आप देखें बात तो वही है। तो ये theory क्या है? After Malthus wrote this, nobody really paid much attention to it because Malthus का अपना दूसरा वाला काम इतना important था कि उस पर सारी डिबेट होती रही and actually for a while it won the day as well. तो उस पर ज़्यादातर डिबेट थी, इस पर कोई खास डिबेट थी नहीं। आप ये कह सकते हैं कि दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क ऑलमोस्ट हैड नो इम्पैक्ट टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s एंड टिल बेसिकली जॉन मेनर्ड केन्स ने इसको पढ़ के कहा कि यार मैल्थूस का वो थ्योरी दुरुस्त है या नहीं, उसको छोड़ें, मगर ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इट वॉज जॉन मेनर्ड केन्स हु बेसिकली टुक अप मैल्थूस's आर्ग्यूमेंट ऑफ अंडर कंजम्पशन एंड सो ऑन। You can see that the outlines of Keynes's argument are already present in Malthus. Let's have a look at that. तो Malthus शुरू करता है अपनी राइटिंग, कहता है without security of property there can be no encouragement to industry. ये जो security of property है this is created by politics and morality, यानी कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो security of property कायम करे। लॉक भी यही कहता है मगर उसको इकोनॉमिकली देख रहा है ज़्यादा कि भाई जब सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी होगी तो सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट होगा, जब सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिट होगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी एंड सो ऑन। ये हमें आज तक के मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में आर्ग्यूमेंट मिलती है कि डिसोजो वगैरह जो हैं वो ये अक्सर कहते रहते हैं कि लेट्स से प्लेस लाइक कोलंबिया इज़ नॉट ग्रोइंग बिकॉज एक्चुअली वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। सो जहाँ प्रॉपर्टी इनसिक्योर होगी, जहाँ प्रॉफिट्स इनसिक्योर होंगे, वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और इस वजह से कैपिटलिज्म डेवलप नहीं करेगा। मगर मैल्थूस कहता है मैं इन चीज़ों को नहीं देख रहा, अगरचे मैं मानता हूँ सिक्योरिटी प्रॉपर्टी बड़ी ज़रूरी है और ये रियासत ने उसको गारंटी करना है और कुछ हद तक हमारे आपस के मोरालिटी ने इसको गारंटी करना है, मगर इसको मैं नहीं देख रहा क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी बराबर है और उनकी नेचुरल इंडाउमेंट भी बराबर है, मगर वो बहुत डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हैं, कुछ बहुत आगे हैं और कुछ बहुत पीछे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है। वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेन वजह यही है सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, मगर देयर आर अदर रीजंस एज वेल एंड आई वांट टू स्टडी दोस, दैट्स व्हाट ही वांट्स टू लुक एट। कहता है कि विद इंक्रीज पॉपुलेशन देयर विल बी अ फॉल ऑफ वेजेस। आपको पता है वो पॉपुलेशन का आइडिया तो उसने अभी गिव अप नहीं किया। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब सप्लाई ऑफ वर्कर्स बढ़ जाएगी तो वेजेस जो हैं वो सारी बात है कि गिर जाएंगी, डिमांड कम होगी। दिस इंक्रीजेस प्रॉफिट्स। जब वेजेस का लेवल गिरेगा, वेजेस कमज़ोर हो जाएंगी, वेजेस गिर जाएंगी, वेजेस सस्ती हो जाएंगी, तो फिर ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसमें से ज़्यादा बड़ा पोर्शन हिस्सा जो है वो कैपिटलिस्ट को मिलेगा और रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। However, wages cannot go below a certain level which is subsistence. वो ये कहता है कि एक लेवल से नीचे नहीं वो जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि अगर वर्कर को इतने पैसे नहीं मिलते कि वो खाना खा सके
تو پھر ظاہری بات ہے اگلے دن وہ کام پہ کیسے آئے گا, وہ کام کیسے جاری رکھے گا. اس کی پرائس 1 روپی تک بھی گر سکتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا تھیوریٹکلی اسپیکنگ. مگر ایک انسان کی لیبر کی پرائس اگر 1 روپی تک گر جائے پر ڈے لیٹ سے, تو وہ اگلے دن کام پہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکے گا, کھانا ہی نہیں افورڈ کر سکے گا, تو کام پہ نہیں آئے گا. تو ایک سرٹن منیمم ہے جس سے نیچے ویجز نہیں جا سکتی. کہتا ہے ہینس انکریزنگ پاپولیشن کین کریٹ دا پاسبلٹی آف انکریز پروڈکشن بٹ ڈیمانڈ فار لیبر ول بی لمیٹڈ بائی کیپٹل ایکیومولیشن. سو دو چیزیں آ گئیں, کیونکہ پرانے زمانے میں اور مالتھوس کے زمانے میں بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر پاپولیشن بڑھ جائے گی تو اس سے پیداوار بھی بڑھے گی, زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ پیداوار کریں گے. کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ پاپولیشن جب بڑھ جائے گی تو زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ پیداوار کریں گے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پیداوار تبھی کریں گے جب ان کو کوئی ہائر کرے گا, کوئی کام دے گا ان کو, اور کام ان کو کیپٹلسٹ دے گا, اور کیپٹلسٹ جو ہے وہ کام تب دے گا جب اس سے وہ کوئی منافع کما سکتا ہے, پیسے کما سکتا ہے. تو یہ جو کام دینے والا عمل ہے یہ کیسے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کیپٹل ایکیومولیشن کے ذریعے. کیپٹل ایکیومولیشن از لمیٹڈ بائی دا سبسسٹنس ویج. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سرمایہ میرے پاس سیونگز کی شکل میں اکٹھا ہوگا, میں اس کو انویسٹ کروں گا, تو میں پھر اور مزید لیبررز کو ہائر کروں گا, ڈیمانڈ فار لیبر اس طرح سے پیدا ہوگی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے سبسسٹنس لیول سے نیچے تو پرائس گر نہیں سکتی. اگر وہ نیچے نہیں گر سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پرائس جو ہے بلو سرٹن لیول فکسڈ ہے, اگر اس کی ڈیمانڈ نیچے گر جاتی ہے تو وہ پرائس نہیں پھر بھی گرتی اس پوائنٹ سے نیچے, تو مارکیٹ کلیئر نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے لیبر کی مارکیٹ جو ہے ضروری نہیں کہ کلیئر ہو, کیونکہ پرائس جو ہے وہ ایک لیول سے نیچے جا ہی نہیں سکتی. ہینس کیپٹل ایکیومولیشن ول ناٹ بی ایبل ٹو کیپ پیس ود رائزنگ پاپولیشن. سو اگرچہ کبھی کبھار کیپٹل ایکیومولیشن جو ہے وہ پاپولیشن سے تیز بھی ہو سکتی ہے, اس کے برابر بھی ہو سکتی ہے, یعنی ڈیمانڈ فار لیبر جو ہے وہ سپلائی آف لیبر کے برابر ہے یا سپلائی آف لیبر سے آگے بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار, مگر کبھی کبھار جو ہے وہ پیچھے بھی رہ جائے گا, اور پاپولیشن جو ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ جائے گی کہ ڈیمانڈ فار لیبر کم ہوگی اور سپلائی آف لیبر بہت زیادہ ہوگی. اور میلتھوس ان پرٹیکولر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بھئی سپلائی آف لیبر تو اتنی تیزی سے بڑھنی ہی بڑھنی ہے کہ آپ اتنے کھانا بھی نہیں پیدا کر سکیں گے, لیٹ لون کی کیپٹل ایکیومولیشن اتنی کر سکیں. سو لہٰذا میلتھوس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جہاں پہ پاپولیشن بڑھے گی اس کے نتیجے میں سپلائی آف لیبر بڑی تیزی سے بڑھے گی, اور ڈیمانڈ فار لیبر جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ سکے گی. اور پرائس جو ہے اگر سپلائی بڑھ رہی ہے ڈیمانڈ نہیں بڑھ رہی تو پرائس کو گرنا پڑے گا, مگر وہ ایک سرٹن پوائنٹ سے نیچے جا ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس سے نیچے افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو کیا ہوگا, بہت بڑے لیول پہ ان امپلائمنٹ ہوگی, لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. اگر ویج گر جاتی بہت ہی نیچے کے لیول پہ, سپلائی بڑھ رہی ہے ڈیمانڈ وہیں کھڑی ہے, اگر ویج جو ہے وہ گر جائے تو پھر مارکیٹ کلیئر ہو سکتی ہے, مگر کیونکہ سپلائی بڑھی جا رہی ہے, ویج ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے, تو کیا ہوگا کہ ایک پوائنٹ کے آگے بس ان امپلائمنٹ ہوگی اور کچھ نہیں ہو سکتا. سو انکریز پاپولیشن ول انیویٹیولی گیو رائز ٹو ان امپلائمنٹ سیز میلتھوس. کو بہت کمپلیکیٹڈ آرگیومنٹ نہیں ہے. اب کیپٹل ایکیومولیشن کیا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے یہ نہیں صرف دیکھنا کہ اگر زیادہ لوگ پیدا ہو جائیں تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, کیونکہ زیادہ لوگ اگر پیدا ہو بھی جائیں تو اس وقت تک ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی جب تک کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں بناتے جو کہ وہ بیچ کے کوئی اور چیز خرید نہ سکیں. جب تک کہ وہ خود پیداوار نہیں کرتے, یہ نئی پاپولیشن, لیٹ سے آپ کی پاپولیشن 1 ملین سے بڑھ گئی ہے, ملک کی پاپولیشن, اب 1 ملین اور لوگ ہیں, تو جب تک وہ کوئی چیز بناتے نہیں جو پھر وہ انٹرن بیچیں دوسرے کو چیزیں خریدنے کے لیے, اس وقت تک ایفیکٹو ڈیمانڈ نہیں کریٹ ہوگی. یہ ٹرم ایفیکٹو ڈیمانڈ کی بیسکلی میلتھوس نے ہی ڈیولپ کی. جسٹ بیکاز اے ہیومن بینگ از الائیو ڈزنٹ مین ہی از اے کنزیومر. دیٹس واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے. جب تک اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ کنزیومر نہیں ہے, وہ انسان ہے مگر کنزیومر نہیں, کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں. پیسے اس کے پاس کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ کوئی چیز بنائے گا تو اس کے پاس پیسے آئیں گے. تو بنانے کی کیا شرط ہے, تو کہتا ہے پہلی بات تو انکریزڈ افیکٹو ڈیمانڈ از اونلی پاسبل اف دا پرائسز فال بلو دا کاسٹ آف پروڈکشن, جو کہ ہونے نہیں لگا ود رسپیکٹ ٹو ویجز, بیکاز ویجز میں ایک لیول سے نیچے کاسٹ آف پروڈکشن سبسسٹنس سے نیچے ویج جا نہیں سکتی. The wages of the laborer cannot sink below a certain point, says Malthus in his own words, but a part of the produce from excess supply may for a time be absolutely useless, and permanently it may so fall from competition as to yield only the lowest profit. So supply of labor بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیبر جو ہے وہ ایک ویج گر نہیں سکتی, اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ کلیئر نہیں ہوگی. In other words, population increases, more things are produced, but there will not be enough people to buy those things, even though there are more people, but there are not more consumers, there isn't more effective demand.
because the market will only clear if wages fall below cost of production, and market is not clearing, it's not falling below cost of production of labor. इस वजह से there is not enough effective demand. ठीक है, ये उसकी आर्ग्यूमेंट है. अब मैल्थूस जो है वो सेज लॉ पर तनकीद करता है. रीडिंग में भी ये कहता है कि सेज ने जब अपना लॉ क्रिएट कर दिया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो मोर और लेस उस पीरियड के जितने इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने मोर और लेस इस बात को एक तरह से कबूल कर लिया. बल्कि रीडिंग में तो ये भी लिखा हुआ है कि जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जो मतलब केन्स के बाद आए हैं इकोनॉमिस्ट, या केन्स से सेपरेट स्कूल था, वो भी pretty much सेज लॉ पे ही यकीन करता है कि मार्केट जो है ना वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद ही आपस में डिमांड एंड सप्लाई एक लेवल पे आ जाएंगे कि मार्केट क्लियर हो जाएगी, और प्राइस मैकेनिज्म इज़ द आइडियल मैकेनिज्म टू सेंड द सिग्नल्स टू एवरीबडी टू क्लियर द मार्केट. बट मैल्थूस इज सेइंग नो, दैट्स नॉट करेक्ट. ऐसा नहीं है. कहता है ग्रोथ डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेशन विच इज क्रिएटेड बाय सेविंग्स, सेविंग दैट विच इज इन्वेस्टेड लेटर एज कैपिटल. ठीक है, आपने कुछ पैसे बचाए और उसके बाद आपने इन्वेस्ट किया, नई फैक्ट्री लगाई, नया प्लांट लगाया, नई वर्कशॉप लगाई, जिससे आपकी ग्रोथ हुई. ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा, अगर डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट विच इज बेसिकली सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो सेविंग जो आप कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली हो सकता है आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप इन्वेस्ट ना कर रहे हैं, हो सकता है एक साल आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें, एकदम से डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाए. आपसे मतलब ये है कि इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर एक साल जो है इन्वेस्टमेंट बड़ी तेज़ी से हो जाती है, कई साल जो है लोग पैसे अपने खींच के रखते हैं कि नहीं मैं अभी पैसे बचा रहा हूँ. किस मकसद के लिए बचा रहा हूँ? मैंने मेरी बेटी की टांग ख़राब हो गई, हो सकता है कि मुझे कोई इलाज करना पड़े अपने बूढ़े माँ बाप का, या मुझे अपने बच्चों को बेहतर घर बना के देना पड़े, उनकी शादी करानी है, या मुझे अमेरिका भेजना है उनको पढ़ाने के लिए और डॉलर ऊपर चढ़ी जा रहा है, तो मैं पैसे बचाता रहूँगा, बचाता रहूँगा, बचाता रहूँगा, बचाता रहूँगा. तो इस तरह क्या होगा, अगर मैं पैसे बचाता रहूँगा तो सर्कुलर फ्लो डायग्राम के अंदर क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट के साइकिल में नहीं जाएगा. मतलब कंजम्पशन हो रही है प्लस सेविंग हो रही है, सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर टर्न हो रही है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये हमारी एक किस्म की प्रोपोजिशन है. मगर सेविंग इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. इन द लॉन्ग टर्म येस, बट नॉट नेसेसरली इन द शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म के अंदर सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट से कम भी हो सकती है, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपको याद है वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है. तो वो भी ज़रूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम पे हो. तो हो सकता है एक साल में आपने सेव ज़्यादा किया और इन्वेस्ट कम किया, अब क्या होगा? लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड. हो सकता है अगले साल में आपने इन्वेस्ट ज़्यादा किया और सेव कम किया, अब क्या होगा? ज़्यादा डिमांड होगी. सो बात यह है कि सेविंग्स विल टेक आउट मनी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर्स स्ट्रीम. और जब आप पैसे बचाई जा रहे हैं, बचाई किसी वजह से भी आप बचा रहे हैं, जिस भी वजह से आप बचा रहे हैं, क्या हो रहा है कि इफेक्टिव डिमांड में से आप एक अमाउंट जो है खींची जा रहे हैं. तो अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ऑन द वन हैंड टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ी, प्रोडक्ट्स बढ़ी जा रहे हैं. आपने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट के बाद आपने नई मशीन लगाई है, नई टेक्नोलॉजी लगाई है, उसका रिजल्ट क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो एकदम से बूम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप सेविंग भी ज़्यादा कर रहे हैं. अब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है और इफेक्टिव डिमांड उल्टा कम हो गई है. सो इसका मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स जो है मार्केट के अंदर बढ़ गई है, और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ बढ़ गई है मार्केट के अंदर, एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ ही नहीं रही. डिमांड डज नॉट नेसेसरली कीप पेस. अगर तो पूरी इकोनॉमी सिर्फ चल रही होती, कोई सेविंग्स हो ही नहीं रही किसी किस्म की, अभी तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को भी नहीं देख रहे, सिर्फ आप देखें कि कंजम्पशन प्लस सेविंग. ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ, अगर इस इकोनॉमी में सिर्फ ये होता कि आपने कंजम्पशन की और आपने दूसरी तरफ प्रोडक्शन की, तो फिर तो कोई मसला नहीं है. मगर एक हिस्सा है जो सेविंग में भी जा रहा है, और जो सेविंग में हिस्सा जा रहा है वो अनइक्वली जाएगा. ज़रूरी नहीं कि हर साल वो बराबर जाए, किसी साल ज़्यादा होगा, किसी साल कम होगा. तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड के अंदर अप्स एंड डाउन्स तो नज़र आएंगी. सो ग्रोइंग इफेक्टिव डिमांड विल नॉट कीप पेस विद ग्रोइंग प्रोडक्शन. एक तरफ प्रोडक्शन तेज़ होगी और इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड पीछे होगी. एग्रीगेट सप्लाई आगे चली जाएगी, एग्रीगेट डिमांड पीछे होगी. सो लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड ही सेज विल क्रिएट अ ग्लट. अब ग्लट में वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ किसी एक चीज़ में एक्सेस प्रोडक्शन हो गई, लेट्स से कॉफ़ी की एक्सेस प्रोडक्शन हो गई है, उसको ग्लट नहीं, उसको जनरल ग्लट, उसको जनरल क्राइसिस नहीं आप कहेंगे. तो बेसिकली वो मैल्थूस ये कह रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड, अजम्पशन सेज लॉ की ये है कि एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के साथ परफेक्टली कोरिलेटेड हैं, बराबर हैं हर वक्त. मगर वो कहता है ऐसा नहीं है. ऐसा होता शायद अगर एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड के अंदर कोई सेविंग ना होती, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होती, कोई टैक्सेस ना होते, कोई गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना होती, कोई और तरीका ना होता जिससे वो निकल जाए. मगर ये है ना तरीके जिसमें इफेक्टिव डिमांड जो है वो नीचे जा सकती है.
جب ایگریگیٹ ڈیمانڈ آگے جا رہی ہے, افیکٹو ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے پیچھے جا رہی, ان دونوں کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے. جب وہ آگے پیچھے ہوگا تو کیا رزلٹ ہوگا؟ جنرل گلٹ, جس کو ہم جنرل کرائسس کہتے ہیں. تو اس کو کارل مارکس لفظ دیتا ہے کرائسس آف اوور پروڈکشن, یعنی سپلائی بہت زیادہ ہے, ڈیمانڈ بہت کم ہے. اور کینز اور میلتھوس آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کہیں گے لیک آف افیکٹو ڈیمانڈ. دونوں طرف سے آپ دیکھ لیں بات وہی ہے کہ سپلائی زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ کم ہے. تو ایک طرف سے آپ سپلائی سائڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ اوور پروڈکشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ نہیں ہے اور پروڈکشن زیادہ ہے. یا اگر آپ ڈیمانڈ سائڈ سے دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ افیکٹو ڈیمانڈ جو ہے وہ گر گئی ہے یا کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے. بات تو وہی ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ ہی کمپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو کہتا ہے Malthus, if we compare commodities with the numbers and wants of the consumers, then a great increase of production with comparatively stationary numbers and with wants diminished by parsimony. Parsimony کا مطلب ہے کہ بچا بچا کے آپ نے سیونگ کی ہے. جب بچا بچا کے آپ نے سیونگ کی ہے تو آگے آپ نے خرچہ نہیں کیا, آپ کے پاس جیب میں پڑے ہوئے پیسے, آپ نے بسترے میں ڈالے ہوئے. تو کہتا ہے وانٹس ڈمینش ہو رہی ہیں, پروڈکشن بڑھ رہی ہے, ایگریگیٹ سپلائی بڑھ رہی ہے, ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. تو کیا ہوگا؟ must necessarily occasion a great fall of value estimated in labor, so that the same produce, though it may have cost the same quantity of labor as before, would no longer command the same quantity, and both the power of accumulation and the motive to accumulation would be strongly checked. یعنی کہ کیپٹلزم کے اندر ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا, مارکیٹ کے اندر ایگریگیٹ سپلائی زیادہ ہوگی, ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوگی, اور اس کے نتیجے میں اکانومی کے اندر گلٹ پیدا ہو جائے گا. دوسرا فیکٹر وہ کہتا ہے لو آف ایز کا مسئلہ بھی ہے. لو آف ایز سے مطلب اس کی یہ ہے کہ فرض کرو اکانومسٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وانٹس آر انفینٹ. ہاں, اکانومسٹ یہ کہتے ہیں جی سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ. میں نے نئی چیز بنا دی, کسی نہ کسی نے کو چاہیے ہی ہوگی. میلتھوس کہتا ہے بالکل بھی ایسا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ افیکٹو ڈیمانڈ فار لگژریز اور نیو پروڈکٹس may not grow. مثال طور پہ وہ فارمر کی ایگزامپل دیتا ہے. میں نے یہاں پہ ایک لڑکی بنا دی ہے, بیچ پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ فارمر کی مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے فارمر یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر کم لیبر سے میں اپنی نیڈز پوری کر رہا ہوں تو پھر میں زیادہ لیبر نہیں کروں گا. پہلے اگر مجھے 8 گھنٹے دیہاڑی کرنی پڑتی تھی اپنی نیڈز پوری کرنے کے لیے, اور اب میں 4 گھنٹے دیہاڑی کے اندر اپنی نیڈز پوری کر لیتا ہوں, تو بیٹر فار می, میں 4 گھنٹے چل ماروں گا یار, میں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کروں گا, میں اس طرح کی چیزیں کروں گا. میں ضروری نہیں کہ 8 گھنٹے پھر کام کروں. سو اس کو کہتے ہیں لو آف ایز. سو اٹس ناٹ نیسسری کہ جو فارمر ہے وہ یہ چاہے کہ مجھے اب لیٹسٹ جو ہے سلک چاہیے اور مجھے بوٹائز چاہیے اور مجھے آئی فون چاہیے اور یہ سب چیزیں چاہیے. نہیں, فارمر ہو سکتا ہے کینز کہتا ہے یہ کرے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑی, کون سے اس نے زیادہ پیسے کمائے, اور انسٹیڈ آف گوئنگ اینڈ بائنگ مینوفیکچرڈ کموڈیٹیز ود اٹ, ہی جسٹ کیپس دی ایکسٹرا منی کہ فار پوسٹیرٹی, فار ہز چلڈرن. ہی سیز مجھے ضرورت ہی نہیں کہ میں اس کو خرچ کروں. تو کیا ہوگا؟ ٹھک گیپ پیدا ہو جائے گا افیکٹو ڈیمانڈ کے اندر. اب مینوفیکچرر جو ہے وہ اپنی چیز بیچ ہی نہیں سک رہا کیونکہ فارمر اس کی چیز خرید ہی نہیں رہا. میلتھوس کہتا ہے اٹ مے بی دیٹ ہیونگ obtained the necessities of life with less labor than before, the farmer or manufacturer may prefer to work less and produce less. Simply they stop working. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور they start saving more. یہ بھی ہو سکتا ہے. So this creates a lack of effective demand. یہ دیکھو نا, فارمر بیٹھا ہوا ہے, موسٹ لائکلی کوئی illegal substance یہاں پہ اسموک کر رہا ہے اور چل مار رہا ہے اپنے فروٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ فارمرز may decide to save their earnings for a future date. This will decrease demand for manufactured goods. They will not be able to save, یعنی manufactured goods, مینوفیکچرر جو ہے وہ اپنی چیزیں بیچ نہیں سکے گا, لہٰذا وہ بھی سیونگ نہیں کر سکے گا, اس کے پاس کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں ہوں گے. This will take out effective demand from the economy. They can develop an imbalance of production and consumption. In his own words, he says, it has appeared then that in the ordinary state of society, the master producers and capitalists جو ہے, though they may have the power, have not the will to consume to the necessary extent. یعنی ان کے پاس پیسے ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بچانا چاہتے ہیں, سیونگ کرنا چاہتے ہیں, سیونگ کر کے ہم انویسٹ کریں گے تو ابھی ہم خرچ نہیں کر رہے, تو وہ خرید ہی نہیں رہے وہ چیزیں جو وہ خود بنا رہے ہیں ایز اے کلاس. And with regard to the workmen, it may be allowed that if they possess the will, they have not the power. وہ خریدنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کو بہتر کھانا ملے, پینا ملے, گھر بہتر ہو, مگر ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ جو پاپولیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, ایگریگیٹ سپلائی بڑھتی جا رہی ہے, ان کی ویجز سبسسٹنس میں اس سے آگے وہ کر ہی نہیں سکتے. سو اس کی وجہ سے اب دیکھیں ایک بزنس سائیکل پیدا ہوتا ہے. سیز میلتھوس, کلاسیکل اکانومسٹ تھے, ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اس بزنس سائیکل کی. میلتھوس, یو کین گیو ہم کریڈٹ فار بینگ ون آف دا فرسٹ اکانومسٹ ٹو ہیو کم اپ ود دس آئیڈیا کہ اس مارکیٹ اکانومی کے اندر ایک پیریڈ ڈپریشن کا, جنرل گلٹ کا, جنرل کرائسس کا پیدا ہوگا جب لیک آف افیکٹو ڈیمانڈ ہوگی یا پھر سپلائی
کہ اوور پروڈکشن ہوگی, زیادہ پروڈکشن ہوگی. اور اس کو وہ کمپیئر کرتا ہے ود پاپولیشن. کہتا ہے دیکھو جس طرح پاپولیشن ہے, اگر ویجز بڑھ جائیں تو کیا ہوگا, مزدوروں کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جب مزدوروں کے حالات بہتر ہو جائیں گے, وہ زیادہ بہتر کھائیں پیئیں گے اور سب بچے بھی زیادہ پیدا کریں گے, پاپولیشن بڑھ جائے گی. جب پاپولیشن بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا, ویجز گر جائیں گی. تو اس طرح کیا ہے کہ پاپولیشن میں جیسی ویجز بڑھتی ہیں تو پاپولیشن بڑھ کے اس ویجز نیچے گر جاتی ہیں, پھر ان کے حالات خراب ہوتے ہیں, ان کی سپلائی گر جاتی ہے, پھر ویجز بڑھتی ہیں, پھر اس طرح کر کے وہ اوپر نیچے جاتی رہتی ہے. پاپولیشن کیپس پشنگ اپ اگینسٹ ویجز. جیسی ویجز بہتر ہوتی ہے پاپولیشن بڑھتی ہے, ٹھک کر کے ویجز کو نیچے گرا دیتی ہے. تو یہ اوپر نیچے جاتا رہتا ہے پاپولیشن میں. اسی طرح وہ کہتا ہے کیپٹل کے اندر بھی ہوتا ہے. وی کین سی دا سیم سائیکل ان کیپٹل. دیٹس ناٹ ہم رائٹنگ, میں نے سمرائز کیا. دا لاس آف کیپٹل کازز پروفٹس اینڈ انٹرسٹ ریٹس ٹو گو اپ. جب کیپٹل سوسائٹی میں کم ہوگا تو کیپٹل کی ویلیو بڑھ جائے گی, پروفٹس بھی بڑھ جائیں گے, انٹرسٹ ریٹس بھی بڑھ جائیں گے. اینڈ کیپٹل دین ریپڈلی ایکسکیومولیٹ. سیونگز لوگ کریں گے, انویسٹمنٹ کریں گے کہ یار پروفٹ اور انٹرسٹ بنایا جا رہا ہے. دی ایکسیس آف کیپٹل دین کازز لیک آف افیکٹو ڈیمانڈ. جیسے ہی وہ سیونگز وغیرہ بڑھے گی یعنی یہ سب کچھ ہوگا تو الٹ پروسیس شروع ہو جائے گا. اینڈ سو دا سائیکل کنٹینیوز. تو دونوں, ان ادر ورڈز, جسٹ as population varies with food, capital varies with effective demand. تو یہ دونوں کے سائیکلز اسی طرح چل رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکلکل قسم کا ایک مسئلہ, ایک پروسیس ہے. اپنے الفاظ میں میلتھوس لکھتا ہے, دی امپلائمنٹ آف اے کیپٹل ٹو ریپڈلی انکریز بائی پارسیمونیس ہیبٹس. پارسیمونی کو کہتے ہیں سیونگ کو. اگر کیپٹل جو ہے وہ بہت ریپڈلی انکریز کرے کیونکہ آپ نے بہت ہائی سیونگس کی ہیں, may find a limit and does in fact often find a limit long before there is any real difficulty in procuring the means of subsistence, and that both capital and population may be at the same time and for a period of great length redundant compared with the effective demand for produce. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہی بات ہوئی کہ جب سیونگز بڑھ جاتی ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ پیسے وڈرا کر لیں سیونگس کی شکل میں تو افیکٹو ڈیمانڈ گر جاتی ہے. پھر افیکٹو ڈیمانڈ جب بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ نے سیونگز انویسٹ وغیرہ کی ہیں تو ایوری تھنگ گوز ریئلی ویل فار اے لٹل وائل اینڈ دین دا ریورس ٹرینڈ سیٹس ان اینڈ سو آن سو فورتھ. دا ہول تھنگ کنٹینیوز ان اے سائیکل. آخر میں میلتھوس کہتا ہے ان پروڈکٹیو کنزیومرس کی بات کرتا ہے. بڑی لمبی ڈسکشن ہے مگر بیسکلی اس میں وہ یہ کہتا ہے لینڈ لارڈ, یہاں پہ میں نے ایک لینڈ لارڈ بنایا ہوا ہے, انجوائے کر رہا ہے. ان پروڈکٹیو کنزیومر اس سینس میں کہ پروڈکشن نہیں کر رہا مگر کنزمپشن کرتا ہے, رینٹس پہ رہتا ہے. وہ کہتا ہے ان پروڈکٹیو کنزیومر جو لینڈ لارڈز ہیں, سب سے بڑی کلاس ان کی لینڈ لارڈز ہیں, مگر اس میں کہتا ہے سولجرز بھی ہیں, حکومتی بیوروکریٹس بھی ہیں, گورنمنٹ سرونٹس بھی ہیں, اور بھی بڑے سارے پولیٹیشینز بھی ہیں, بڑے سارے لوگ ہیں. کہتا ہے وہ بھی کبھی اس افیکٹو ڈیمانڈ کو پورا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جو کنزمپشن ہے اسٹل انسفیشینٹ ٹو آف سیٹ دی اپس اینڈ ڈاؤنس ان دی اکانومی. تو میلتھوس آخر میں کیا ریکمینڈ کرتا ہے, کہتا ہے کہ گورنمنٹ انٹرونشن ہونی چاہیے. جب افیکٹو ڈیمانڈ کم ہو تو گورنمنٹ کسی طرح انٹروین کرے, بے شک نیشنل ڈیٹ چڑھائے, تھوڑی سی نیشنل ڈیٹ چڑھا دے اور اس سے افیکٹو ڈیمانڈ کو اسٹیمولیٹ کرے. یا پھر یہ بھی گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ تھوڑی بہت پروٹیکشنزم کر لے اور پروٹیکشنزم کے ذریعے افیکٹو ڈیمانڈ کو بوسٹ کر لے. شروع میں میلتھوس مچ لائک ریکارڈو واز ان فیور آف دی ایبریگیشن آف دا کارن لاز, یعنی فری ٹریڈ انٹرنیشنلی. بعد میں ہی چینج ہز مائنڈ, ہی سیڈ نہیں, کارن لاز کو پرزرو کرنا چاہیے تاکہ افیکٹو ڈیمانڈ جو ہے وہ بوسٹ رہے. تو وہ پروٹیکشنزم کے بھی فیور میں ہو جاتا ہے اور وہ گورنمنٹ انٹرونشن کے بھی فیور میں ہو جاتا ہے, بٹ جسٹ بیسکلی ٹو بوسٹ افیکٹو ڈیمانڈ. آپ غور کریں گے کہ دس از pretty much John Maynard Keynes in a nutshell, not the sophisticated version of Keynes, but pretty much the same argument کہ basically the capitalist economy will go through cycles in which it will be unable to produce the necessary effective demand to buy all the things that it is producing, and this will cause a general glut, not just a glut in one commodity but a general glut in the overall economy. But the interesting thing is, since the period of Say's, this was not thought of as possible, and this became mainstream economics only after John Maynard Keynes, that people came to accept it. And then somehow or the other, although ہم آج بھی لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ بزنس سائیکل ہوتا ہے, مگر اس کے لیے اس کے جو سیلف کریکٹنگ میکینزمز کینز نے اڈاپٹ کیے, ایکسپینشنری فسکل پالیسی اینڈ سو آن, اس کو نگلیکٹ کرتے ہوئے وی ایکچولی کائنڈ آف وینٹ بیک ٹو سیز لا کہ سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ, سب خیر ہوگا, خود ہی اکانومی جو ہے افیکٹو ڈیمانڈ پیدا کرنے میں کامیاب ہوگی.